سبسکرائب کیجئے ابن بطوطہ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن بطوطہ چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں محمد بن قاسم کے حوالے سے کچھ مزید معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو آج آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ محمد بن قاسم کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اصل میں واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ سندھ کے ساحل کے قریب ایک جہاز کو رہزنوں نے لوٹ لیا۔ اس جہاز میں ایک مسلمان عورت بھی تھی۔ مسلمانوں نے وہاں کے راجہ داہر کو بتایا مگر اس نے کوئی مدد نہ کی۔ پھر اس مسلمان عورت نے حجاج بن یوسف جو کہ ایک مسلمان حکمران تھا جس کا دارالخلافہ عراق میں تھا، اس کو خط لکھا۔ حجاج بن یوسف جو بہت ظالم حکمران مانا جاتا تھا، اس نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ اس جہاز کو لوٹنے والوں کو پکڑ کر سزا دی جائے، مگر راجہ داہر نے صاف انکار کر دیا۔ اس صاف جواب پر حجاج بن یوسف کا ایمان جاگا۔ اس نے اسی وقت اپنے بھتیجے محمد بن قاسم جو فوج کا سپہ سالار تھا اسے سندھ بھیجا تاکہ وہ راجہ داہر کی حکومت کو ختم کر دے۔ محمد بن قاسم جس کے ساتھ 16,000 پیدل فوج تھی، زمین کے راستے وہ سندھ پر حملہ آور ہوا اور راجہ داہر کی فوج پر ایسا حملہ کیا کہ وہ پسپا ہو گئی۔ دوستو، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 694 ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنایا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتے تھے۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپاہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں 708 ہجری کو ایران میں کردوں کے خلاف بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک مروان کا دور تھا۔ وہ حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بیچے گئے۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایا تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمال ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ دوستو، محمد بن قاسم کم سن عمر تھے، لیکن اس کم سنی عمر میں ہی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبیر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی طور پر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔
دوستو محمد بن قاسم ایک نو عمر نوجوان تھے۔ اس کم عمری میں انہوں نے سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے بہت سے کارنامے سر انجام دیے اور ان کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک بنایا۔ ان کی ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ ان کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کے عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی تحریر کرتے ہیں، محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھوؤں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور یہی ذکر ایک مصنف نے اس طرح کیا کہ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں اور چہرہ ہنس مکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت اور رحم دل انسان تھے۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے اور ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے اور انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا۔ ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کی دلیل تھے۔ دوستو ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمال ہند کی سرزمین و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھایا۔ قزوق کے راجہ کو دعوت اسلام دی لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے قزوق پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے فوج کشی کا ارادہ ترک کر کے واپس بلا لیا گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ولید بن عبد الملک مروان نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمال ہند کے فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک مروان کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک مروان کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اگر ایسا نہ کرتے تو ان کی مدد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں ڈال دیا اور 7 ماہ قید کی سوپتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح مخص خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرات اور حسن تدبیر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان کی موت سے دنیائے اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ دوستو محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہے اور فتح سندھ کے بعد انہوں نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ اسے سندھ کے گورنری سے معزول کر کے یزید بن ابی کبشہ کو گورنر مقرر کیا گیا، لیکن ان کا چند ہی دن بعد انتقال ہو گیا۔
ان کے انتقال اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بدنظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔ دوستو، میں تھا سہیل علی اور آپ دیکھ رہے تھے ابن بطوطہ چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال یا پھر کوئی بھی رائے ہو تو آپ نیچے کومنٹ کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ابن بطوطہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔